شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمع کن یا غوث عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیجزی اللہ صادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم، تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا اسے توڑ کر بے حیائی کے ساتھ جنگ کے میدان سے ہٹ گئے۔ اس کے برعکس کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا عہد و پیما سچا کر دکھلایا، جبکہ بڑی بڑی سختیوں کے باوجود دین کی حمایت کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اپنی زبان پر جمے رہے۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے یعنی جہاد ہی میں جان دے دی، جیسے شہدائے بدر و احد، جن میں حضرت انس بن نضر کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا منتظر کر رہے ہیں کہ کب کوئی مار کا پیش آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو۔ مقصد یہ کہ دونوں قسم کے مسلمانوں نے یعنی جنہوں نے جان دے دی اور جو ابھی جان دینے کے مشتاق و شہادت ہیں، اپنے عہد و پیما کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات سے ذرہ برابر نہیں بدلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیے ہیں نا، جیسا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کو، اور میں خیال کئی مرتبہ آپ کو سامنے دہرا چکا ہوں ان سب چیزوں کو، کہ جس وقت آدم کو پیدا کیا گیا اور اس کی پشت سے اس کی ذریات کو نکالا گیا اور اس نے جو عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، یہ سب انہی کی آیت ہیں۔ ہم لوگوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ سے عہد کیے ہیں، وہ عہد کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے، تیرے احکامات مانیں گے، تیرے رسول کو مانیں گے، تیری فرشتوں کو مانیں گے، تیری کتابوں کو مانیں گے۔ تو وہاں سے آنے کے بعد ہم یہاں تو گھوم گئے نا، اللہ کون اور ہم کون؟ پہلے تو پھر بھی کچھ ہوگا، لیکن اب تو میرا خیال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اللہ کون اور ہم کون۔ اب تو صرف بے انتہا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سب دکھاوے ہی دکھاوے چل رہے ہیں۔ ابھی منگل کے دن ماشاءاللہ شب برات ہے، آپ دیکھ لیجیے، پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے اور پٹاخے کہاں ہیں، بم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ تو وہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، کہ جو عہد ہم نے کیے ہیں کچھ لوگوں نے تو پورے کر دیے، جیسے جنگ بدر کے، جنگ احد کے، اور دوسرے مطلب ہے کہ غزوہ جو جن میں لڑے گئے، اس میں تو جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے عہد پورا کیا، یعنی جوش اور خروش سے لڑے اور اسلام کے لیے لڑے، دین کے لیے لڑے، تو انہوں نے تو اپنی باتیں پوری کر دیں۔ کچھ ایسے بھی مشتاق ابھی بھی زندہ ہیں، اس وقت تھے جو کہ شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے میرے جیسے جو وہاں جانے کے لیے، جنگ کے لیے تیار تو ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے میدان میں تو پیٹھ دکھا کے بھاگ کے آگے، بھائی ہمارا کام نہیں ہے اب، شیطان نے ان کو بہکا دیا تو واپس پلٹ کے بھاگ گئے۔ ایسے بھی ہیں۔ تو وہی بتا رہا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان آیت میں کہ کچھ ایسے بھی مومن ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیے ہیں وہ پورے کیے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج بھی ہیں، اہل اللہ ہیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ آج بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لوگ آنے کے لیے تیاری نہیں ہیں، کیونکہ سکہ جو آ گیا ہے نا، سکہ جس وقت وہ بنایا گیا تھا، سکہ جس وقت بنا تھا نا، اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہی سب کو کھینچ کے لائے گا میری طرف، آج ہم اسی کو کھینچ کے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تو کوئی نظر آتا نہیں، جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا تو دیکھنے کے وقت اس وقت پتہ لگے گا کہ دیکھا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا نہیں دیکھا جا رہا۔ اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہم کہاں رہ گئے۔ وہاں جان چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو ابھی بھی جان چھڑانے والے بہت سارے ہیں آپ کے، خدا نخواستہ کوئی قتل کر لیتے ہیں، آپ کچھ کر لیتے ہیں، کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، کوئی اور بھی ہو جاتا ہے، آپ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے، کوئی نہ کوئی آ کے مدد کرتا ہے، کسی منسٹر کی سورس، کسی وزیر اعظم کی سورس، کچھ نہیں تو پیسہ ہی دے کے جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہاں کسی سے جان نہیں چھوڑنے والی، وہاں آپ کسی کو پکاریں گے تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جب پکاریں گے نا، اور اللہ تعالیٰ یہ بولے گا فرشتوں سے، ان سے بولے گا، ان کو بولو کہ میں تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا، سننا تو بہت دور کی بات ہے، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ تم نے دنیا میں وہ کام کیے ہیں اور تم نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے ان وعدوں سے تم گھوم گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے اندر کہ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، یعنی انہیں جافشانی سے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے اپنی جان دی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو فرمایا، یہ ان میں سے ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، گویا ان کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا۔ ابھی شہادت پائی نہیں ہے انہوں نے، کس نے؟ حضرت طلحہ نے شہادت ابھی پائی نہیں ہے، لیکن وہ اس جافشانی سے اور اس نڈر ہو کے اسلام کے لیے لڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ شہید ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غور سے سنیں، یہی وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا. کہ وہاں ہوا تھا نا جنگ احد میں مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی نا, پتہ ہے نا کیا؟ جس وقت جنگ شروع ہوئی اور مسلمان فتح کی طرف بڑھے تو جو تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر احد کے اوپر کھڑے کیے تھے, ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ہلنا نہیں. لیکن وہ جب آگے بڑھے اور جب سب ہوا تو مال غنیمت کے لیے لوگوں نے اٹھانا شروع کیا, تو یہ بولے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے میں نہ آئے, تو یہ وہاں سے اپنی جگہیں چھوڑ کر چلے گئے. اور جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے جو ہے حضرت خالد بن ولید جو ہے اپنی لشکر کو لے کر وہاں آ گئے, اور وہاں سے مطلب ہے کہ معاملہ تھوڑا سا پلٹ گیا. جنگ کا پانسا جو تھا وہ پلٹ گیا, جو مسلمانوں کے فیر میں جا رہا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے لگا, اور اس کے اندر یہ ہوا بھی اڑ گئی. لیکن آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے, آپ کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 7 صحابہ تھے, انہوں نے آپ کو گھیر کے رکھا اور آپ کو پوری آپ کی حفاظت اور اپنی جان انہوں نے قربان کر دی. تو انہیں میں سے یہ ایک ہیں حضرت طلحہ, جنہوں نے ہاتھوں پہ وہ جو تیر پھینکتے تھے وہاں سے وہ سب اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے روکے ہیں. اسی لیے ان کو شہادت کا مطلب ہے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فرمایا. تو وہی جنگ تھی, اور وہاں اس جنگ کے اندر یہ بھی ہوا تھا کہ ایک خبر یہ بھی اڑ گئی تھی, ہوا اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے ہیں. تو بہت کچھ ہوا تھا, لیکن اللہ نے بہت بڑا کرم کیا, اور وہی ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر آپ نے کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے. تو یہ ان کے متعلق ہے. جو عہد کے پکے اور قول و قرار کے سچے رہے, ان کو سچ پر جمے رہنے کا بدلہ ملے, اور بد عہد دغا باز منافقوں کو چاہے سزا دے اور چاہے تو توبہ کی توفیق دے کر معاف فرما دے. اس مہربانی سے کوئی بعید نہیں. ان میں جو لوگ سچے تھے ان کو تو بہرحال ان کا صلہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا, شہید کا کیا رتبہ ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ شہید کو زندہ ہے, انہیں غذا مل رہی ہے, ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو ان کا کیا رتبہ ہے, وہ وہاں کیا ہوگا روز محشر, وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو منافق تھے جنہوں نے دھوکہ دیا ہمیں مسلمانوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنا چاہے تو بخش دے, یہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اور چاہے تو انہیں اس کی سزا دے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. نہب کے معنی نظر اجل. نظر وہ بات ہے جس کا پورا کرنا کوئی اپنے ذمہ لے لے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ ایمان والے ہر آڑے وقت پر سینہ سپر ہو کر آگے آتے ہیں. چنانچہ ان میں سے بعض تو شہید ہو گئے, یعنی حق رفاقت ادا کر چکے, جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اور بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قول و قرار اور عہد و پیما سے ذرا بھی نہیں پھرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کے پکے اور اپنے قول کے سچے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی وفاداری اور سچائی پر جمع رہنے کا پورا بدلہ دے گا, اور دغاباز اور قول و قرار سے پھر جانے والوں اور جھوٹے مدعیوں کو اگر چاہے تو عذاب دے, یا مہربانی فرما کر انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ وہ انہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا جو دغاباز تھے یا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے قول و قرار کو پورا کیا, اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.